یا علی وہاں پہرا دینا، یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دو نمازوں کے درمیانی وقت میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد۔ سادات و غیر سادات، شیعہ سنی حضرات، میرا دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ نے زخمی ہونے کے بعد میرے مولا علی کو کچھ وصیتیں کی، لیکن وہ وصیتیں پڑھنے سے پہلے، بی بی کی شہادت پڑھنے سے پہلے، سیدہ کا جنازہ پڑھنے سے پہلے، مخدومہ کی تدفین پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ اپنی ان بیٹیوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان بہنوں سے جو سیدزادیاں ہیں، ان سے کہوں گا کہ روزانہ نہ دانے والے تسبیح پہ تسبیح پڑھ لیا کرو، لیکن روزانہ ایک نماز میں نا تسبیح ہاتھ پہ پڑھا کرو۔ اور جب ہاتھ پہ پڑھا کرو تو پھر رخ جنت البقیع کی طرف کر کے کار کرو، محمد کی بیٹی یہ تیرے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ۔ جزاک اللہ مرحبا، آباد، سلامت۔ اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اور کوئی وقت سے آئے نہ آئے، مومنات وقت سے آ جائیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مرد وقت پہ آئیں نہ آئیں، مومنات وقت پہ آ جائیں۔ بابا جی ابھی صف نہیں بچھی ہوتی، بطول آ جاتی۔ جزاک اللہ مرحبا۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، آگے بڑھوں، جب آپ آئیں یہاں پہ حاضر ہوں تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ جہاں تک آپ نہیں جا سکتے وہاں میرے مولا سجاد بیٹھتے۔ کوشش کریں کہ آداب مجلس بھی ملحوظ رہیں، ندیم رہیں۔ شہزادی نے کچھ وصیتیں کی ہیں زخمی ہونے کے بعد۔ زخم میں شہزادی کے پڑھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ میں حسین کے دنوں میں حسین کی ماں کے زخم چھوڑ جاؤں تو یہ میرے منصب سے بددیانتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ بطول کتنی زخمی تھی، وہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھے، لیکن میں ضرور پڑھوں گا۔ ہاں، وصیتیں شہزادی نے کی، اور وہ وصیتیں کلیجہ چیر بھی تھی کہ میں یا علی، جی سیدہ میرا جنازہ رات کو اٹھا، سسکیوں میں رو لو، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا۔ بابا جی آپ گھر چلے جاتے ہیں، لوگ سید کے دربار پہ چراغاں کرنے آتے ہیں، یہ کسی کی مظلومیت کا صدقہ ہے، لیکن شہزادی کیا وصیت کر رہی؟ یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، اور یا علی جہاں نشان کے آثار ہونا، جو بندہ فکرہ سمجھ گیا شاید اسے اس سے آگے سننے کی ضرورت نہ رہے، یا علی جہاں قبر کی نشان کے آثار ہونا وہاں پہرا دینا۔ سیدہ آپ کا یہ گریہ قبول فرمایا، اتنی زور سے رونے والا، یا علی وہاں پہرا دینا۔
یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے. یا علی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی. آپ کو کون سمجھائے گا؟ یا علی میرا حسن بڑا نازک. میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں. میں شہزادی کا کھڑا ہونا بھی پڑھوں گا, میں شہزادی کا زخمی ہونا بھی پڑھوں گا, میں شہزادی کا جنازہ بھی پڑھوں گا. یا علی میرا حسن بڑا نازک. یا علی میرا حسن بڑا نازک ہے. یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا. کیسے سمجھاؤں یار؟ یا علی رات کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا. سیدہ گھر میں کیوں نہیں؟ فرمایا یا علی رات کو میری زینب قرآن پڑھتی ہے. سیدہ سلامت رکھیں, مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھیں. یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا. میں ابھی وصیتیں پڑھ رہا ہوں. یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس سے اگلا فکرہ بڑا مشکل ہے, سید اور غیر سید برداشت نہیں کر پائیں گے. یا علی حسنین کو روزانہ میری قبر پہ لانا. اور یا علی جب مہینے کی آخری راتیں ہو نا, جب چاند بھی نہ ہو, پھر زینب کو میری قبر پہ لانا. مالک تیری زندگی کرے. میری بیٹی کبھی روشنی میں مدینے کی گلیوں میں نہیں آئی. میں کہتا ہوں سیدہ وہ جہاں بازار میں چرانا تھا, سیدہ سلامت رکھے, مخدومہ عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یا علی کچھ بندے میں ان کے نام بتا دیتی ہوں, وہ میرے جنازے میں نہ آئے. اچھا سیدہ نہیں آئیں گے. یا علی اب جو غیر سید ہو نا اور صداقت سیدہ کی گواہی دیتے ہو, تو میں تمہاری فضیلت سنانے جا رہا ہوں. یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا. یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا. پھر کہہ رہا ہوں شہزادی آپ نے کچھ لوگوں کا منع کر دیا, یہ عمار کا بالخصوص کا ہے, اسے میرے جنازے میں بلانا. عمار کی وصیت کیوں؟ شہزادی فرماتی مجھے حسن نے بتایا جب مدینے میں لوگ جمع ہو جائے نا, تو عمار ان میں جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے. گانے مار کر رو یار, کیوں شرما کے رو رہے؟ آئے سیدہ کہہ کے رو. وہاں عمار جا کے کہتا ہے سچی بطول ہے. اور یا علی مجھے قبر میں خود اتارو. یا علی مجھے قبر میں خود اتارو. اور تلقین کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی, ویسے جنازے کی بھی نہیں. جنازہ بھی شریعت زندہ رکھنے کے لیے, تلقین بھی زندہ رکھنے کے لیے. پتہ نہیں کون سا بندہ جو سمجھے کون نہ سمجھے. یا علی میری تلقین خود پڑھنا. اور یا علی جب میری تلقین پڑھو تو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا. ایک منزل بلند کرتے ہو, میں قریب آ گیا. یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا, میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور بتاؤں پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں قریب آ گیا ہوں. سنا کہ پسلیاں کیسے ٹوٹ گئی تھی؟ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں, اس سے ڈاکٹر صاحب ہر بندے کو, مولانا شاہ جی ہر بندے کو, ہر میری بہن کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے. مجھے جوان بزرگ معاف کریں گے, 3 جماعتی الثانی جب گزر جائے نا, تو 3 جماعتی الثانی کی شام کے بعد آپ نے سونا نہیں. میں فکرہ کہہ کے یہاں سے چلا جاؤں, آپ دھاڑے مار کے روتے نہیں. حق ادا نہیں ہو سکتا
کیوں نہیں سونا؟ کیوں؟ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگے۔ شرما کے رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں شرما کے رو رہے ہیں کچھ اب۔ ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی، اور میرے کچھ دوست، میرے کچھ احباب وہ پڑھتے ہیں، وہ اکثر پڑھتے ہیں کہ حسنین 3 جمادی الثانی کو نانا کی قبر پہ آئے تھے اور آگے کہا تھا نانا اماں بیمار ہے۔ میں ان سے علیحدگی میں بھی، تنہائی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ فکرہ نہ کہا کرو نا حسنین نے کہا بیمار ہے۔ دونوں شہزادے نانا کی قبر پہ آئے، حسن نے حسین سے کہا حسین نانا کو آپ سے زیادہ پیار تھا، آپ نانا کو بتائیں حالات کیا ہیں۔ حسین بادشاہ نے امامہ اتارا، نانا کی قبر پہ رکھ کے رخسار نانا کی قبر کی مٹی پہ رکھا، اور شبیر نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کا دل چیر دیتا ہے۔ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ مرحبا، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں اماں نماز پڑھتی وہ جگہ، اجر تیری زندگی مالک سلامت رکھیں، مالک دعائیں مستجاب فرمائیں، یہاں حاضری سب کی مالک قبول فرمائیں۔ اور پھر بتاؤں یہ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ یہ سن لیں اور میں آپ کو سلام کروں، بس یہی سن لیں، میں آپ کو سلام کروں۔ سرخ کیوں ہوتی تھی؟ 3 جمادی الثانی کا دن گزر گیا کہ ایک دن میرے مولا علی حسین بادشاہ کی انگلی پکڑ کے مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے فقیر کے دربار میں بیٹھے ہوئے عزادارو، شبیر نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، حسین نے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، آنکھیں بند کر دی، چونکہ سیدہ فرما گئی تھی میرے حسین کا خاص خیال رکھنا۔ علی بھی سامنے مٹی پہ بیٹھ گئے، حسین بادشاہ کا سر چوم کے کہتے حسین تیری ماں کہہ گئی تھی میرے بعد میرا لال مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین مٹی پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اٹھو نا، آنکھیں کھولو۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، میں تعمیل حکم کر سکتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں اٹھ جاؤں گا، میں آنکھیں بھی کھول لوں گا۔ شبیر صرف اتنا بتا دے آنکھیں بند کیوں کی ہے؟ شبیر آواز دے کے کہتے ہیں بابا آنکھیں بند کرنے کی وجہ یہ ہے سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ ہائے کر کرو یار، بیت کر کرو۔ سیدہ سلامت رکھے، مخدوم عالمین آپ کو آباد رکھے۔ ہر آنکھ پرنم ہو گئی، یکم محرم میں بھی آنکھ کے ساتھ گھر جاؤ گے۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھے گی، آپ کے سفر بخیر ہو جائیں گے۔ اور مجھے ایک بات بتا دو، میں اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، کوئی سوال کرنے کے لیے جاؤ، کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، 8-10 لوگ اکٹھے چلے جاؤ تو کتنے بندے دستک دیتے ہو؟ میں ہاتھ باندھ کے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ بزرگوں، عزیزوں، سفید داڑھی والوں، بزرگوں، مجھے بتاؤ کتنے بندے؟ ایک آگے بڑھ کے بابا جی دستک دیتا ہے۔ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں، اس کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے ہمسائے میں 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی۔ جو ہائے کر سکیں وہ ہائے کر لیں۔ 70 بندوں نے بطول کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ اندر سے سیدہ اٹھ کے آئی ہے۔ شہزادی نے دروازے کے قریب آ کے آواز دے کے کہا تمہیں نہیں پتا یہ جس دروازے کو اتنی زور سے کھٹکھٹا رہے ہو، یہاں پہ نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا تھا۔ باہر سے آواز آئی سوال نہ کر جواب دے، بتا علی کہاں ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے مشغول فی جمع القرآن۔ پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو توہین سیدہ پہ سر پہ ماتم نہ کر سکے۔ جب کہا نا مشغول فی جمع القرآن، باہر سے آواز آئی عورتوں والے بہانے نہ کر، کرو ماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں جھوٹ نہیں بولتی،
علی قرآن جمع کر رہے ہیں، باہر سے آواز آئی اگر دروازہ نہ کھلا تو ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں صدیقہ کبریٰ ہوں، میں جب کہہ رہی ہوں علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے، کثرت بھیڑ کے اندر نہ آنا۔ ذرا سنو گے، باہر سے 70 بندے تھے، ایک بار میری طرف دیکھنا، پھر جس کا دل چاہے ماتم کرے، جس کا دل چاہے منہ چھپا لے۔ ذرا سنو گے، 70 بندوں میں سے کسی نے ہاتھ مارا، کسی نے ٹھوکر ماری، کسی نے دھکا لگایا، اندر سے بطول نے دائیں دروازے کے ساتھ، دائیں کندھے کے ساتھ دروازے کو روکے رکھا۔ بابا جی میں آپ کی روٹی ہوئی آنکھ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اچانک ایک اتنا زور کا دھکا لگا کہ دروازہ دونوں طرف سے اکھڑ گیا۔ پنڈی والوں دروازہ زمین پر گرا، لیکن دروازے سے پہلے حسین کی ماں گر گئی۔ جسے ماتم نہیں آتا وہ سیدہ سے معافی مانگے۔ دروازہ بطول پہ گر گیا، اور دروازہ ڈاکٹر صاحب خالی نہیں تھا، دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ جب دروازہ بطول پہ گر گیا تو لوگ ایک طرف سے گزر گئے، اور ماتمی نواز جسے ماتم نہ آئے وہ منہ چھپائے، شہزادی کا دکھ ہے۔ لوگ ادھر ادھر سے نہیں گزرے، لوگ اس دروازے سے گزرے جو سیدہ پہ پڑا تھا۔ 70 بندے دوڑ کے شہزادی کے گھر میں داخل ہوئے۔ بس آخری فکرہ، اندر سے علی نکلے۔ جب علی نکلے تو شہزادی دروازے کے نیچے تھی۔ بے فکرہ سمجھ لینا میں کیا لفظ کہوں۔ شہزادی نے دروازے کے نیچے سے دایاں ہاتھ بلند کیا، علی کی ابا کے دامن میں ڈالا، آواز دے کے کہتی یا علی باہر نہ جانا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا زہرا چھوڑ علی کا دامن۔ شہزادی آواز دے کے کہتی نہ چھوڑوں تو کیا کرو گے؟ سر اٹھا جس نے ماتم کرنا ہے۔ جب کہا کیا کرو گے جب نہیں چھوڑوں گی؟ اس نے اپنی تلوار نیام سمیت اٹھا کے سر پہ لہرا کے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی ابا کے دامن میں تھا۔ زہرا کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کسی نے تازیانہ مارا، بابا میری پسلیاں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ